السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ تحریم آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، تم سب سچی اور پکی توبہ کرو۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے توبہ کی اہمیت و فضیلت۔ محترم سامعین، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور بڑا ہی پرفتن اور پرخطر ہے۔ آج گناہوں کے وسائل اور اسباب بہت زیادہ موجود ہیں۔ آج گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے پہلے کے مقابلے میں، کیونکہ پہلے اتنی بے حیائی اور فحاشی عام نہیں تھی، لیکن آج بے حیائی اور فحاشی بالکل عام ہو چکی ہے، اور گناہوں کے راستے بالکل آسان ہو گئے ہیں۔ تو آج گناہ کرنا بالکل آسان سے آسان تر ہو گیا ہے، اور آج ہر طرف گناہوں کے وسائل اسباب موجود ہیں۔ تو آج کے دور میں انسانوں کے لیے گناہوں سے بچنا بڑا مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے۔ تو اب ایسے وقت میں ایک انسان کے لیے، خصوصاً ایک مومن کے لیے، نجات کا راستہ اور کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ وہ توبہ استغفار کو لازم پکڑے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں توبہ کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیں آپ، اور میں موضوع شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دوں، میرا جو موضوع ہے توبہ کی اہمیت و فضیلت، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کرنا چاہیے، گناہوں میں آگے رہنا چاہیے، گناہ کرو پھر توبہ کر لو، گناہ کرو پھر توبہ کر لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا موضوع کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ وہ لوگ جو لوگ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو لوگ گناہوں میں بالکل لت پت ہو چکے ہیں، اور اسے پھر احساس ہو گیا کہ ہم نے واقعی میں بہت بڑا گناہ کیا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، وہ گناہوں کے سمندر سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اب ایسے لوگوں کے لیے حل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ مایوس ہو جائیں، توبہ نہ کریں؟ نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں، شریعت میں حل موجود ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آئیے ہم بس یہی ہمارا بیان کرنے کا مقصد ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں پھر توبہ کر لیں گے، پھر گناہ کریں پھر توبہ کر لیں گے، نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے اس میں پیغام ہے، اس میں درس ہے، جو لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے، وہ یہ چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کبھی نہیں کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس میں پیغام ہے، اس میں نصیحت کی باتیں اور درس ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے مایوس نہ ہوں۔ تو آئیے ہم بلا کسی تاخیر کے ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاءین التوابون، کہ سارے ابن آدم
سارے انسان یہ خطا کار ہیں، یہ گناہوں کے پتلا ہیں، اور سارے انسان میں سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ دیکھیں محترم سامعین، اس حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا خطا کار کس کو کہا ہے، اچھی غلطی کرنے والا کس کو کہا ہے؟ اسے کہا ہے جو جس سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً استغفار کرے، فوراً توبہ کرے۔ گناہ کرنا یہ بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی توبہ کر لے، اس کے دل کے اندر میں احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی میں ہم نے گناہ کیا ہے۔ وہ گناہ کر لینے کے بعد وہ اڑے نہ رہے کہ ہم توبہ نہیں کریں گے، ہم نے جو کیا بالکل صحیح کیا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ سب سے اچھا خطا کار، سب سے اچھی غلطی کرنے والا کون ہے؟ جس سے غلطی ہو جائے تو فوراً وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ یہ سب سے اچھا گناہ کرنے والا انسان ہے۔ گناہ ہو جاتی ہیں انسانیت کے تقاضا کے لحاظ سے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد، جب اس سے گناہ ہو جانے کے بعد فوراً وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ سے توبہ استغفار کر لے۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف کتاب الدعوات کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث میں ذرا غور کریں، دیکھیے آپ کہ ایک مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے یا وہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کر لینے کے بعد اسے کیسا احساس ہونا چاہیے، اسے کیسا محسوس ہونا چاہیے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بھی ہکذا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بے شک مومن جب وہ گناہ کر لیتا ہے یا اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے، اس طرح محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، واقع ہو جائے گا۔ اور اس کے برخلاف ایک فاسق و فاجر آدمی جب گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کر لینے کے بعد اسے ہلکا سمجھتا ہے، اسے بڑا معمولی سمجھتا ہے۔ اور کیسے معمولی سمجھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے دے کر سمجھایا کہ اس طرح معمولی سمجھتا ہے اپنے گناہوں کو کہ گویا ایک مکھی اس کے ناک پہ آئی، اسے اڑا دیا۔ کتنا معمولی کام ہے، ایک مکھی اگر آپ کے ناک میں آ کے بیٹھ جائے اور آپ اسے اڑا دیں، آپ اسے نکال دیں، اڑا دیں، کتنا آسان کام، کتنا معمولی کام ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے ایک فاسق و فاجر آدمی گناہ کر لینے کے بعد اسے ہلکا سمجھتا ہے، اسے معمولی سمجھتا ہے۔ ذرا غور کریں، اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مومن سے گناہ ہو جاتا ہے یا وہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کر لینے کے بعد وہ اسے بوجھ محسوس کرتا ہے، اسے بار محسوس کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کو ہلکا سمجھتا نہیں ہے۔ کون؟ جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ گناہ کر لینے کے بعد، اس سے گناہ ہو جانے کے بعد وہ اسے بار سمجھتے ہیں، اسے بوجھ سمجھتے ہیں، اور بوجھ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مثال دے کے سمجھایا گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے کہ کب وہ پہاڑ اس کے نیچے گر جائے اور وہ دب کے مر جائے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے مومن کو گناہ کر لینے کے بعد۔ تو ایسا ہمیں محسوس ہونا چاہیے۔ ہمیں مطلب یہ ہے کہ جب مومن سے گناہ ہو جائے تو گناہ کر لینے کے بعد یا ہو جانے کے بعد اسے معمولی ہلکا نہ سمجھے، اس سے فوراً وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اسی طرح دیکھیں، آئیے دیکھیں آپ کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی کشادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، لاکھ گناہ کر لیں آپ، لیکن دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی کشادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگائیں۔ آپ ترمذی شریف کتاب الدعوات کی ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنے بندوں سے، اے ابن آدم، اگر تو جب تک کہ تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھے پکارتا رہے گا، اور جب تک کہ تو مجھ سے امیدیں وابستہ کرتا رہے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح کیا کہا اللہ نے، یا ابن آدم لو بلغت
ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک چھو جائیں، پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے استغفار کرے، مجھ سے توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے اپنے گناہوں سے، تو میں اے بندے میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں کتنی اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کتنی کشادہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے استغفار کرو، توبہ کرو، تو میں تجھے معاف فرما دوں گا، معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی طرح اسی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس آئے، مجھ سے ملاقات کرے، قیامت کے دن زمین بھر کے گناہ لے کر آئے، زمین بھر کے گناہ لے کر آئے، تو میں اتنا ہی مغفرت کے ساتھ تم سے ملوں گا، تم سے ملاقات کروں گا. اگر تو میرے پاس قیامت کے دن زمین بھر کے گناہ بھی لے کر آئے گا تو میں اتنا ہی مغفرت کے ساتھ میں تم سے ملوں گا، میں تم سے ملاقات کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نہیں کرنا. دیکھیں یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت اس حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک انسان زمین بھر کے بھی گناہ اللہ کے پاس لے کر جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی مغفرت کے ساتھ، اتنی ہی رحمت کے ساتھ اللہ اس کے پاس آئے گا اور اسے معاف فرما دے گا. محترم سامعین، اس حدیث قدسی میں آپ غور کریں، اس حدیث میں اشارہ موجود ہے کہ اگر ایک انسان پوری زندگی کفر شرکی میں جیتا رہے اور آخری وقت میں یعنی کہ موت سے پہلے موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے وہ توبہ استغفار کر لے، اپنی کفر کو، شرک کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا جو گناہ ہے اس دنیا میں شرک ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ دیکھیں کتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے، کتنی کشادہ ہے کہ ایک انسان پوری زندگی کفر شرک میں جیتا رہے، لیکن آخری وقت میں اللہ سے وہ توبہ کر لے، اسے احساس ہو جائے کہ ہم نے واقعی میں گناہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. اسی طرح دیکھیں محترم سامعین، اس حدیث پاک میں اس بات پہ بھی اشارہ موجود ہے، اگر ایک مومن، اگر ایک انسان کفر شرک چھوڑ کر سارے گناہ کر لے وہ اور بغیر توبہ کی دنیا سے چلا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان، وہ مومن اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا نہ ہو، اللہ کی صفات میں شریک کرنے والا نہ ہو. اسی طرح اس حدیث پاک میں اس بات کا بھی اشارہ موجود ہے کہ اس حدیث میں توحید کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ توحید کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اس قدر بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی برکت سے، توحید کی فضیلت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر اس کی مرضی ہوگی تب. تو یہ دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی کشادہ ہے، کتنی وسیع ہے ہمارے گناہوں کے مقابلے میں. تو ہر وہ انسان جو مایوس ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے کہ اللہ مجھے اب معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے اب بخش نہیں دے گا، اب گناہ کرتے رہو، اب تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، ہم نے اتنا گناہ کر لیا ہے، اتنا بڑا کام کر لیا ہے، اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، بالکل وہ اللہ کی رحمت کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس میں نصیحت کی بات ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں درس ہے. وہ جتنا بھی گناہ کر لیں اگر اسے احساس ہو جائے تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہاں تک کہ اگر شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، موت سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. اسی طرح دیکھیں آپ محترم سامعین، آخری حدیث سن لیں آپ، بڑی پیاری حدیث ہے. دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کتنی کشادہ ہے، ذرا اندازہ لگائیں آپ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس حدیث سے اندازہ لگا لیں آپ کہ جب ایک انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگا لیں. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ، جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ کو بہت ہی خوشی ہوتی ہے، اللہ اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے
اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک انسان صحرا میں، بیابان میں، جنگل میں اپنی سواری پر، اپنی اونٹنی میں سوار ہو کر سفر کرتا ہے، اور اس کی اونٹنی میں اس کے سارے کھانے پینے کا سامان موجود ہے، اور سفر بھی کافی لمبا ہے، کافی طویل ہے. اچانک کیا ہوتا ہے، اس کی اونٹنی، اس کی سواری غائب ہو جاتی ہے سارے سامان کے ساتھ. وہی انسان کیا کرتا ہے، اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو تلاش کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے، کبھی بالکل پریشان حیران ہو جاتا ہے اپنی سواری کی تلاش میں. جب بالکل تھک جاتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب مجھے میری سواری نہیں ملے گی، اب میری سواری مجھے نہیں ملے گی، میرا سامان مجھے نہیں ملے گا. تو وہ مایوس ہو کر، تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے. پھر اچانک کیا ہوتا ہے، اچانک پھر اس کی سواری اس سے سامنے آ جاتی ہے. پھر اچانک کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی اونٹنی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے انسان، میری سواری گم ہو گئی تھی، ہم سے غائب ہو گئی تھی، اچانک میری سواری میرے سامنے آ گئی سارے سامان کے ساتھ. تو آدمی اپنی سواری کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور اونٹنی کے لگام کو، نکیل کو تھام لیتا ہے، اور وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے، شدت خوشی کی عالم میں زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ بات نکل جاتی ہے، اور یہ کہتا ہے وہ کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. کیا کہتا ہے وہ؟ خوشی کے مارے، اللہ کے نبی نے کہا خوشی کے مارے وہ غلطی کر جاتا ہے، وہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور کیا بولتا ہے شدت خوشی کی عالم میں، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. حالانکہ بولنا کیا چاہیے تھا؟ بولنا ہی چاہیے تھا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. لیکن کیا وہ بولتا ہے، وہ خوشی کی شدت میں اور خوشی کے عالم میں اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے سواری مل جانے کے بعد، سارے سامان مل جانے کے بعد، اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے جب ایک انسان، جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے. محترم سامعین، آپ اس سے اندازہ لگائیں، ذرا غور کریں آپ کہ اللہ کو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک بندہ، ایک مومن اس سے توبہ کرے، اس سے استغفار کرے. یہ ہے توبہ کی اہمیت و فضیلت. اس حدیث کو آپ آج کے اعتبار سے فٹ کریں، آپ آج کے ناحیے سے اور آج کے حالات کے لحاظ سے فٹ کریں. آپ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ بس میں یا ٹرین میں کافی لمبا سفر کر رہا ہے، کافی لمبا سفر کر رہا ہے، اور اس کے سفر میں اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے بھی موجود ہیں، اس کے سامان بھی موجود ہے کھانے پینے کا. اچانک کیا ہوتا ہے، سفر میں اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے سارا سامان گم ہو جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے، غائب ہو جاتے ہیں اس کی بیوی بچے اچانک. تو ذرا سوچیں، اس کا اندازہ لگائیں، آپ ذرا غور کریں جب اس انسان کا عالم کیا ہوگا. اس سے بچھڑ جانے کے بعد، بیوی بچے کے بچھڑ جانے کے بعد اس انسان کے ذہن کیسا لگے گا اور اس کا عالم کیا ہوگا. بالکل پریشان ہو جائے گا، وہ بالکل حیران ہو جائے گا، کبھی یہاں جائے گا، کبھی وہاں جائے گا، اپنی بیوی بچوں کو تلاش کرنے کے لیے جتنا ہو سکے گا وہ کرے گا وہ. لیکن جب اس کی بیوی، اس کے بچے نہیں ملیں گے، کافی کوشش کرنے کے بعد، کافی پریشان ہو جانے کے بعد، تو آخر میں کیا کرتا ہے وہ انسان؟ تھک ہار کر، بالکل مایوس ہو کر جب دیکھتا ہے کہ میری بیوی بچے اب نہیں ملیں گے، میرا سامان نہیں ملے گا، تو وہ بالکل انسان مایوس ہو جاتا ہے، تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے. تو اچانک پھر کیا ہوتا ہے، پھر اچانک جب وہ مایوس ہو جاتا ہے اپنے بیوی بچوں سے، تو اچانک پھر اس کی بیوی، اس کے بچے اور اس کے سارے سامان اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس سے مل جاتا ہے. تو ذرا سوچیں آپ، اسے کتنی خوشی ہوگی، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب بیوی بچے بچھڑ جائیں اور بچھڑنے کے بعد اچانک مل جائیں. تو ذرا سوچیں آپ، اندازہ لگائیں آپ کہ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، کتنا وہ خوش ہوگا، کیونکہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی اس سے مل گئی گم ہو جانے کے بعد، ضائع ہو جانے کے بعد. تو ذرا سوچیں کتنا وہ خوش ہوگا. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کتنا خوشی اس آدمی کو ہوگا، اس بندہ کو ہوگا، بیوی بچے اور سامان کے مل جانے کے بعد، اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے جب ایک بندہ، ایک انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے. تو محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ یہ ہے توبہ کی اہمیت و فضیلت اور اس کی اہمیت. ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کو لازم پکڑیں. یہ آخر میں
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توبہ کی شرائط کیا ہے. توبہ آپ کی توبہ قابل قبول کب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں؟ تو توبہ کے 4 شرائط ہیں. جب تک کہ یہ شرائط پوری نہیں ہوگی تب تک کہ آپ کی توبہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا. کیا ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، گناہ چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑے ہیں اور کیوں نیکی والا کام کرنا شروع کر رہے ہیں آپ؟ اخلاص، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں. ایسا نہیں کہ ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے، یا کسی بیماری کی وجہ سے، یا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں تو آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. نہیں، بلکہ اگر ایک مومن گناہ چھوڑتا ہے تو چھوڑنے میں اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. تب آپ کی یہ توبہ قبول ہوگی. یہ ہے پہلی شرط. گناہوں کو چھوڑنے میں، توبہ کرنے میں اخلاص اور خلوص للہیت ہونی چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری ہے شرمندگی. یعنی جب آپ سے گناہ ہو جائے یا آپ گناہ کر لیں تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کریں، آپ شرمندہ ہو جائیں، آپ نادم ہوں کہ واقعی میں ہم سے گناہ ہوا ہے. ایسا نہیں کہ گناہ کر لینے کے بعد بالکل نڈر ہو جائیں، بالکل شرمندگی آپ میں محسوس نہ ہو، بلکہ نہیں، شرمندہ ہو جائیں اور نادم ہو جائیں. یہ ہے توبہ کی دوسری شرط. تیسری کیا ہے؟ ترک معاصی، یعنی گناہ کو چھوڑ دینا. یعنی جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے. ایسا نہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں، شراب کے بوتل بھی ہاتھ میں پکڑے ہیں اور زبان سے توبہ بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو فی الفور چھوڑ دیا جائے. یہ 3 شرط ہے. اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حق سے ہے، تو پہلے اس بندوں کا حق پورا کیا جائے. کسی کا مال لے لیا، مال دے دیا جائے. کسی کی بے عزتی کر دیا تو اس سے معافی مانگ لیا جائے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو بندوں کا پہلے حق ادا کر دیا جائے. کسی کو آپ نے مارا ہے تو اس سے معافی مانگ لیا جائے. کسی کا آپ نے مال لے لیا ہے تو مال دے دیا جائے. کسی کی آپ نے بے عزتی کی ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیا جائے. جب تک کہ بندہ معاف نہیں فرمائے گا، معاف نہیں کرے گا، تب تک کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ ہے 4 شرائط. اور آخری شرط جو ہے اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے. اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے معاملات سے ہے تو پہلے اپنی معاملات کو درست کریں، تب اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ قبول فرمائے گا. تو یہ ہے توبہ کے شرائط اور یہ ہے توبہ کی اہمیت و فضیلت. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.